نیوٹن کا نظریہ کشش فلکیاتی کروں کی گردش کی توجیہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اے سی ایڈمز اور لاویرے یعنی یو لولیئر کو وہ بنیاد ملی جس سے وہ دیکھے بغیر ایک ایسے سیارے کے وجود کی پیشن گوئی کر سکیں جو اس وقت تک نامعلوم تھا۔ چنانچہ ستمبر 1946 کو ایک رات کو جب برلن آبزرویٹری کی دوربین کا رخ آسمان میں ان کے بتائے ہوئے مقام کی طرف کیا گیا تو فی الواقع نظر آیا کہ ایسا ایک سیارہ نظام شمسی میں موجود ہے جس کو ہم اب نیپچون کے نام سے جانتے ہیں۔ کس قدر ناقابل قیاس بات ہے کہ کائنات میں یہ ریاضیاتی قطعیت خود بخود قائم ہو گئی ہو۔ کائنات کی حکمت و معنویت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اندر سے ایسے امکانات رکھے گئے ہیں کہ انسان بوقت ضرورت تصرف کر کے اس کو اپنے لیے استعمال کر سکے۔ مثال کے طور پر نائٹروجن کے مسئلے کو لیجئے۔ ہوا کے ہر جھونکے میں نائٹروجن 78% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کیمیائی اجزاء ہیں جن میں نائٹروجن شامل ہوتا ہے۔ ان کو ہم مرکب نائٹروجن کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ نائٹروجن ہے جس کو پودے استعمال کرتے ہیں اور جن سے ہماری غذا کا نائٹروجنی حصہ تیار ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور بھوکے مر جائیں۔ صرف دو طریقے ہیں جن سے قابل تحلیل نائٹروجن مٹی میں مل کر کھاد بنتا ہے۔ اگر یہ نائٹروجن مٹی میں شامل نہ ہو تو کوئی بھی غذائی پودا نہ اگے۔ ایک طریقہ جس سے یہ نائٹروجن مٹی میں شامل ہوتا ہے وہ مخصوص بیکٹیریائی عمل ہے۔ یہ بیکٹیریا دال کے پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں اور ہوا سے نائٹروجن لے کر اس کو مرکب نائٹروجن کی شکل دیتے رہتے ہیں۔ پودا جب سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے تو اس مرکب نائٹروجن کا کچھ حصہ زمین میں رہ جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جس سے مٹی کو نائٹروجن ملتا ہے وہ بجلی کا کڑکا ہے۔ ہر بار جب بجلی کی رو فضا میں گزرتی ہے تو وہ تھوڑے سے آکسیجن کو نائٹروجن کے ساتھ مرکب کر دیتی ہے جو کہ بارش کے ذریعے ہمارے کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سے جو نائٹروجن حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ سالانہ 1 ایکڑ زمین میں 5 پاؤنڈ ہے جو کہ 30 پاؤنڈ سوڈیم نائٹریٹ کے برابر ہے۔ لیو بینکمن اینڈ بریڈی دی نیچر اینڈ پراپرٹیز آف سوائل، یہ دونوں طریقے بہرحال ناکافی تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کھیت جس میں عرصے دراز تک کھیتی ہوتی رہتی ہے ان کا نائٹروجن ختم ہو جاتا ہے اور اسی لیے کاشتکار فصلوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک ایسے مرحلے میں جبکہ اضافہ آبادی اور کثرت کاشت کی وجہ سے مرکب نائٹروجن کی کمی محسوس کی جانے لگی تھی اور انسان کو مستقبل میں قحط کے آثار نظر آنے لگے تھے، اور یہ صرف موجودہ صدی کے آغاز کی بات ہے کہ عین اس وقت وہ طریقہ دریافت ہو گیا جس سے ہوا کے ذریعے مصنوعی طور پر مرکب نائٹروجن بنایا جا سکتا ہے۔ مرکب نائٹروجن بنانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فضا میں مصنوعی طور پر بجلی کا کڑکا پیدا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا میں بجلی کی چمک پیدا کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ ہارس پاور کی قوت استعمال کی گئی، اور جیسا کہ پہلے سے اندازہ کیا جا چکا تھا
ایک قلیل مقدار نائٹروجن کی تیار ہو گئی، مگر اب انسان کی خدا داد عقل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انسانی تاریخ کے 10,000 سال بعد ایسے طریقے معلوم کر لیے گئے ہیں جن سے وہ اس گیس کو کھاد میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی غذا کے اس لازمی جز کو تیار کر سکے جس کے بغیر وہ بھوکوں مر جاتا۔ یہ نہایت عجیب حسن اتفاق ہے کہ زمین کی تاریخ میں پہلی بار عین وقت پر انسان نے قلت خوراک کا حل دریافت کر لیا۔ یہ المیہ ٹھیک اس وقت رفع ہو گیا جبکہ اس کے واقع ہونے کا امکان تھا۔ کائنات میں اس طرح کی حکمت و معنویت کے بے شمار پہلو ہیں۔ ہماری تمام سائنسوں نے ہم کو صرف یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہم نے معلوم کیا ہے اس سے بہت زیادہ ہے وہ چیز جس کو معلوم کرنا ابھی باقی ہے۔ تاہم جو کچھ انسان معلوم کر چکا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے صرف عنوانات کی فہرست دینے کے لیے موجودہ کتاب سے بہت زیادہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی، اور پھر بھی عنوانات بچ رہیں گے۔ انسان کی زبان سے آلائے رب اور آیات الہی کا ہر اظہار ناقص اظہار ہے۔ اس کی جتنی بھی تفصیل کی جائے، جہاں زبان و قلم رکیں گے وہاں یہ احساس ضرور موجود ہوگا کہ ہم نے بیان نہیں کیا بلکہ اس کی تحدید کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سارے علوم منکشف ہو جائیں اور اس کے بعد سارے انسان اس طرح لکھنے بیٹھ جائیں دنیا کے تمام وسائل ان کے لیے مددگار ہوں، جب بھی کائنات کی حکمتوں کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے الفاظ میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سورہ نمبر 31 آیت 27۔ یعنی اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور موجودہ سمندروں کے ساتھ 7 اور سمندر ان کی سیاہی کا کام دے، جب بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ جس نے بھی کائنات کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ بلا شبہ اعتراف کرے گا کہ کتاب الہی کے ان الفاظ میں ذرا بھی مبالغہ نہیں، وہ صرف ایک موجودہ حقیقت کا سادہ سا اظہار ہے۔ پچھلے صفحات میں کائنات کے حیرت انگیز نظم اور اس کے اندر غیر معمولی حکمت و معنویت کا جو حوالہ دیا گیا ہے، مخالفین مذہب اس کو بطور واقعہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی دوسری توجیہ کرتے ہیں۔ اس میں انہیں کسی ناظم و مدبر کا اشارہ نہیں ملتا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے نزدیک محض اتفاق سے ہو گیا ہے۔ T.H. ہکسلے کے الفاظ میں 6 بندر اگر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ جائیں اور کروڑوں سال تک اسے پیٹتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاہ کیے ہوئے کاغذات کے ڈھیر میں سے آخری کاغذ پر شیکسپیئر کی ایک نظم یعنی سونیٹ نکل آئے۔ اسی طرح اربوں اور کھربوں سال مادے کے اندھا دھن گردش کے دوران میں موجودہ کائنات بن گئی ہے۔ دا مسٹیریس یونیورس، پیج 3-4۔ یہ بات اگرچہ بجائے خود بالکل لغو ہے، کیونکہ ہمارے آج تک کے تمام علوم ایسے کسی اتفاق سے قطعاً ناواقف ہیں جس کے نتیجے میں اتنا عظیم، اس قدر بامانہ اور مستقل واقعہ وجود میں آ جائے جیسی کہ یہ کائنات ہے۔ بلا شبہ ہم بعض اتفاقات سے واقف ہیں، مثلاً ہوا کا جھونکا کبھی سرخ گلاب کے زیرو یعنی پولن کو اڑا کر سفید گلاب پر ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں زرد رنگ کا پھول کھلتا ہے، مگر اس قسم کا اتفاق صرف ایک انتہائی جزئی اور استثنائی واقعے کی توجیہ کرتا ہے۔ گلاب کا پورا وجود کائنات کے اندر ایک حالت میں
اس کی مسلسل موجودگی اور سارے نظام عالم سے اس کا حیرت انگیز ربط ہوا کے اتفاقی جھونکے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اتفاقی واقعے کے لفظ میں ایک جزئی صداقت ہونے کے باوجود کائنات کی توجیہ کے اعتبار سے وہ ایک لغو بات ہے۔ پروفیسر ایڈون کانکلن کے الفاظ میں زندگی کا بذریعہ حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ وقوع میں آ جانا ایسا ہی ہے جیسے پریس میں دھماکہ ہو جانے سے ایک ضخیم لغت کا تیار ہو جانا۔ دا ایویڈنس آف گاڈ پیج 174۔ کہا جاتا ہے کہ اتفاق کے حوالے سے کائنات کی توجیہ کوئی الٹپ بات نہیں ہے، بلکہ سر جیمز کے الفاظ میں وہ خالص ریاضیاتی قوانین اتفاق یعنی پیورلی میتھمیٹیکل لاس آف چانس پر مبنی ہے۔ دا مسٹیریس یونیورس پیج 3۔ اتفاق کی توجیہ کرتے ہوئے ایک مصنف لکھتا ہے، اتفاق یعنی چانس محض ایک فرضی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ حسابی نظریہ ہے، جس کا اطلاق ان امور پر کیا جاتا ہے جن میں قطعی معلومات ممکن نہیں ہوتی۔ اس نظریے کے ذریعے ایسے بے لاگ اصول ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم صحیح اور غلط میں بآسانی امتیاز کر سکتے ہیں اور کسی خاص نوعیت کے واقعے کے صادر ہونے کے امکانات کا حساب لگا کر صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتفاقاً اس کا پیش آ جانا کس حد تک ممکن ہے۔ دا ایویڈنس آف گاڈ پیج 23۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ مادہ کسی خام حالت میں خود سے کائنات میں موجود ہو گیا، اور پھر یہ بھی فرض کر لیں کہ اس میں عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ بھی اپنے آپ شروع ہو گیا، اگرچہ ان مفروضات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، جب بھی کائنات کی توجیہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ایک اور اتفاق مخالفین مذہب کی راہ میں حائل ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری ریاضیات جو قانون اتفاق کا قیمتی نکتہ ہمیں دیتی ہے، وہی اس بات کی تردید بھی کر رہی ہے کہ قانون اتفاق موجودہ کائنات کا خالق ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنس نے معلوم کر لیا ہے کہ ہماری دنیا کی عمر اور جسامت کیا ہے، اور جو عمر اور جسامت اس نے معلوم کی ہے وہ قانون اتفاق کے تحت موجودہ دنیا کے وقوع میں آ جانے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اگر تم 10 سکے لو اور ان پر 1 سے 10 تک نشان لگا دو، اس کے بعد انہیں اپنی جیب میں ڈال کر اچھی طرح ملا دو، اب ان کو 1 سے 10 تک بالترتیب اس طرح نکالنے کی کوشش کرو کہ ایک سکہ نکالنے کے بعد ہر بار اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دو۔ یہ امکان کہ نمبر 1 سکہ پہلی بار تمہارے ہاتھ میں آ جائے 10 میں 1 ہے، یہ امکان کہ ایک اور 2 بالترتیب تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 100 میں 1 ہے، یہ امکان کہ 1 2 اور 3 نمبر سلسلہ وار تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 1000 میں 1 ہے، یہ امکان کہ 1 2 3 اور 4 نمبر کے سکے بالترتیب نکل آئیں 10,000 میں 1 ہے، یہاں تک کہ یہ امکان کہ 1 سے 10 تک تمام سکے بالترتیب تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 10 بلین یعنی 10 ارب میں صرف ایک بار ہے۔ یہ مثال نقل کرنے کے بعد کریسی موریسن لکھتا ہے، The object in dealing with so simple a problem is to show how enormously figures multiply
against chance. Man does not stand alone. Page 17. یعنی یہ سادہ مثال اس لیے دی گئی تاکہ یہ امر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ واقعات کی تعداد کی نسبت سے امکانات کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر سب کچھ محض اتفاق سے ہو گیا ہے تو اس کے لیے کتنی مدت درکار ہوگی۔ ذی حیات اشیاء کی ترکیب زندہ خلیوں لیونگ سیلز سے ہوتی ہے۔ خلیہ ایک نہایت چھوٹا اور پیچیدہ مرکب ہے جس کا مطالعہ علم الخلیہ یعنی سائٹالوجی میں کیا جاتا ہے۔ ان خلیوں کی تعمیر میں جو اجزاء کام آتے ہیں ان میں سے ایک پروٹین ہے۔ پروٹین ایک کیمیائی مرکب ہے جو 5 عناصر کے ملنے سے وجود میں آتا ہے: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور گندھک پروٹینی سالمہ۔ ان عناصر کے تقریباً 40,000 جواہر یعنی ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کائنات میں 100 سے زیادہ کیمیائی عناصر بالکل منتشر اور بے ترتیب بکھرے ہوئے ہیں۔ اب اس امر کا امکان کس حد تک ہے کہ ان تمام عناصر کے بے ترتیب ڈھیر میں سے نکل کر یہ 5 عناصر اس طرح باہم ملیں کہ ایک پروٹینی سالمہ آپ وجود میں آ جائے۔ مادے کی وہ مقدار جسے مسلسل ہلانے سے اتفاقاً یہ نتیجہ نکل سکتا ہو، اور وہ مدت جس کے اندر اس کام کی تکمیل ممکن ہو، حساب لگا کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک ریاضی داں پروفیسر چارلس یوجین گائے نے اس کا حساب لگایا ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کے کسی اتفاقی واقعے کا امکان 10 کی قوت 160 کے مقابلے میں صرف 1 درجہ ہو سکتا ہے۔ 10 کی قوت 160 کا مطلب یہ ہے کہ 10 کو 10 سے 160 مرتبہ پے در پے ضرب دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں 10 کے آگے 160 صفر یعنی 0۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عدد ہے جس کو الفاظ کی زبان میں ظاہر کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک پروٹینی سالمے کے اتفاقاً وجود میں آنے کے لیے پوری کائنات کے موجودہ مادے سے کروڑوں گنا زیادہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی جسے یکجا کر کے ہلایا جائے، اور اس عمل سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان 10 کی قوت 143 سال بعد ہے۔ پروٹین امینو ایسڈز کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس طریقے کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو زندگی کی بقا کا ذریعہ بننے کے بجائے مہلک زہر بن جاتے۔ پروفیسر جے بی لیدر نے حساب لگایا کہ ایک سادہ سے پروٹین کے سلسلوں کو اربوں اور کھربوں 10 کی قوت 48 طریقے سے یکجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام امکانات ایک پروٹینی سالمے کو وجود میں لانے کے لیے محض اتفاق سے یکجا ہو جائیں۔ واضح ہو کہ اس انتہائی بعید امکان کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بے شمار مدت کی تکرار کے بعد لازماً یہ واقعہ ظہور میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ ہمیشہ دہراتے رہنے کے باوجود کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ظہور میں نہ آئے۔ پھر پروٹین خود محض ایک کیمیائی شے ہے جس میں زندگی موجود نہیں ہوتی۔ پروٹین کے خلیے کا جز بننے کے بعد اس میں زندگی کی حرارت کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا جواب اس توجیہ میں نہیں ہے۔ پھر یہ بھی خلیے کے صرف ایک ترکیبی جز پروٹین کے
صرف ایک ناقابل مشاہدہ ذرے کے وجود میں آنے کی توجیہ ہے، جبکہ صرف ایک ذی حیات جسم کے اندر سنکھ یعنی 100 کوادریلین، مہاسنکھ یعنی 10 کوئنٹلین کی تعداد میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں۔ لے کامٹے ڈو نوائے نے اس پر بہت عمدہ اور مفصل بحث کی ہے۔ لے کامٹے ڈو نوائے نے اس پر بہت عمدہ اور مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے امکان کے ظہور میں آنے کے لیے جس وقت، جس مقدار مادہ اور جس پہنائی کی ضرورت ہوگی، وہ ہمارے تمام اندازوں سے ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جس کا دائرہ اتنا بڑا ہو، جس میں روشنی 10 کی قوت 82 سال نور یعنی 10 کے آگے 82 صفر سفر کر کے اس کو پار کر سکتی ہو۔ یہ حجم موجودہ کائنات سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری بعید ترین کہکشاں کی روشنی چند بلین سال نور میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئنسٹائن نے کائنات کی وسعت کا جو اندازہ کیا ہے، وہ اس عمل کے لیے قطعاً ناکافی ہے۔ پھر اس مفروضہ کائنات میں 500 ٹریلین حرکت فی سیکنڈ کی رفتار سے مادے کی مفروضہ مقدار کو ہلایا جائے، تب کہیں اس امر کا امکان پیدا ہوگا کہ پروٹین کا ایک ایسا سالمہ اتفاق سے وجود میں آئے جو زندگی کے لیے ضروری اور مفید ہے۔ اور اس سارے عمل کے لیے جس مدت کی ضرورت ہے، وہ 10 کی قوت 243 یعنی 1 کے آگے 243 صفر بلین سال ہے۔ مگر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ڈونوائے لکھتا ہے کہ زمین صرف 2 بلین سال سے موجود ہے، اور یہ کہ زندگی کی ابتدا صرف 1 بلین سال پہلے ہوئی جبکہ زمین ٹھنڈی ہوئی۔ ہیومن ڈیسٹینی، پیج 32-36۔ سائنس نے اگرچہ ساری کائنات کی عمر دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ موجودہ کائنات 50 کھرب سال سے موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ طویل عمر بھی ایک مطلوبہ پروٹینی سالمے کو اتفاقاً وجود میں لانے کے لیے ناکافی ہے۔ مگر جہاں تک زمین کا تعلق ہے، جس پر ہماری معلوم زندگی پیدا ہوئی، اس کی عمر تو نہایت قطعیت کے ساتھ معلوم کر لی گئی ہے۔ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق زمین سورج کا ایک ٹکڑا ہے جو کسی بڑے ستارے کے کشش سے ٹوٹ کر فضا میں گردش کرنے لگا تھا۔ اس وقت زمین سورج کی مانند ایک مجسم شعلہ تھی جس میں کسی بھی قسم کی زندگی پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو کر منجمد ہوئی۔ اس انجماد ہی کے بعد یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کا آغاز ہو۔ زمین کی عمر جب سے کہ وہ ٹھوس ہوئی مختلف طریقوں سے نہایت صحیح طور پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے عمدہ طریقہ تابکار عناصر یعنی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ تابکار عناصر کے ایٹم کے برقی ذرات ایک خاص تناسب سے مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہم کو روشن نظر آتے ہیں۔ اس اخراج یا انتشار کی وجہ سے ان کے برقی ذرات کی تعداد گھٹتی رہتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے غیر تابکار دھات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یورینیم اسی قسم کا ایک تابکار عنصر ہے۔ وہ عمل انتشار کی وجہ سے ایک خاص اور متعین شرح سے سیسہ یعنی لیڈ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی شرح کسی بھی سخت ترین حرارت یا دباؤ سے متاثر نہیں ہوتی۔
ہم تبدیلی کی اس رفتار کو اٹل سمجھنے میں حق بجانب ہیں۔ یورینیم کے ٹکڑے مختلف چٹانوں میں پائے جاتے ہیں اور بلا شبہ وہ اس وقت سے چٹان کا جز ہیں جبکہ یہ چٹان منجمد ہوئی۔ یورینیم کے ساتھ ہم سیسا یعنی لیڈ پاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام سیسا جو یورینیم کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ یورینیم کے انتشار یعنی ڈسنٹیگریشن آف یورینیم سے وجود میں آیا ہے، کیونکہ یورینیم سے بنا ہوا سیسا عام سیسے سے کچھ ہلکا ہوتا ہے، اس لیے سیسے کے کسی بھی ٹکڑے کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ یورینیم سے بنا ہے یا نہیں۔ اس سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ یورینیم جس چٹان میں ہے وہاں کتنی مدت سے اس پر انتشار کا عمل ہو رہا ہے، اور چونکہ یورینیم چٹان میں اس وقت سے ہے جبکہ وہ چٹان منجمد ہوئی، اس لیے ہم اس کے ذریعے سے خود چٹان کے انجماد کی مدت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح اندازے بتاتے ہیں کہ چٹان کے انجماد کو کم از کم 1400 ملین سال گزر چکے ہیں۔ یہ اندازے ان چٹانوں کے مطالعے پر مبنی ہیں جو موجودہ علم کے مطابق زمین کی قدیم ترین چٹانیں۔ چنانچہ JWN سولیون نے زمین کی عمر کا ایک بہتر اوسط 2000 ملین سال قرار دیا ہے۔ لمیٹیشنز آف سائنس، پیج 78۔ اب ظاہر ہے کہ جب صرف ایک غیر ذی روح پروٹینی سالمے کے مرکب کو اتفاقاً وجود میں لانے کے لیے سنکھ یعنی 100 کوادریلین مہا سنکھ یعنی 10 کوئنٹلین اس سے بھی زیادہ مدت درکار ہے، تو صرف 2000 ملین سال میں زمین کی سطح پر زندہ اور مکمل اجسام رکھنے والے حیوانات کی 10 لاکھ سے زیادہ اور نباتات کی 2 لاکھ سے زیادہ اقسام کیسے وجود میں آ گئیں، اور ہر قسم میں لاتعداد حیوانات و نباتات پیدا ہو کر خشکی اور تری میں کیسے پھیل گئے، اور پھر انہی ادنا درجے کی ذی روح اشیاء سے اتنی قلیل مدت میں انسان جیسی اعلیٰ مخلوق اتفاقاً کیسے وجود میں آ گئی، جبکہ نظری ارتقاء انواع میں جن اتفاقی تبدیلیوں کے اوپر اپنی بنیاد کھڑی کرتا ہے ان میں سے ہر تبدیلی کا حال یہ ہے کہ ماہر ریاضی پاچو یعنی پاٹو نے حساب لگایا ہے کہ کسی ذی حیات میں نئی تبدیلی کو مکمل ہوتے ہوتے 10 لاکھ پشتوں کے گزر جانے کا امکان ہے۔ The Evidence of God، پیج 117۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر محض ارتقاء کے اندھے مادی عمل کے ذریعے کتے کی طرح 5 انگلیاں رکھنے والے جد امجد کی نسل میں بے شمار تبدیلیوں کے جمع ہونے سے گھوڑے جیسا مختلف جانور بن گیا ہے، تو اس کے بننے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکی عالم عضویات MB کریڈر یعنی مارٹین بروکس کریڈر کے الفاظ کس قدر صحیح ہیں۔ The mathematical probability of a chance occurrence of all the necessary factors in the right proper proportion is almost nil. The Evidence of God، پیج 67۔ یعنی تخلیق کے تمام ضروری اسباب کا صحیح تناسب کے ساتھ اتفاقاً اکٹھا ہو جانے کا امکان ریاضیاتی طور پر قریب قریب نفی کے برابر ہے۔
یہ طویل تجزیہ محض اتفاقی پیدائش کے نظریے کے لغویت واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اتفاق سے نہ کوئی ایٹم یا مالیکیول وجود میں آ سکتا ہے، اور نہ وہ ذہن پیدا ہو سکتا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، خواہ اس کے لیے کتنی ہی طویل مدت فرض کی جائے۔ یہ نظریہ نہ صرف ریاضیاتی طور پر محال ہے، بلکہ منطقی حیثیت سے بھی وہ اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہ ایسی ہی لغو بات ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک گلاس پانی فرش پر گرنے سے دنیا کا نقشہ مرتب ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص سے بجا طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ اس اتفاق کے پیش آنے کے لیے فرق زمینی کشش، پانی اور گلاس کہاں سے وجود میں آ گئے؟ علم حیاتیات کا مشہور عالم ہیکل نے کہا تھا، مجھے ہوا، پانی، کیمیائی اجزاء اور وقت دو، میں ایک انسان بنا دوں گا۔ مگر یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا کہ اس اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے ایک ہیکل اور مادی حالات کی موجودگی کو ضروری قرار دے کر وہ خود اپنے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ بہت خوب کہا ہے موریسن نے۔ ہیکل نے یہ کہتے ہوئے جین اور خود زندگی کے مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اس کو سب سے پہلے ناقابل مشاہدہ ایٹم فراہم کرنے ہوں گے، پھر ان کو مخصوص ڈھنگ سے ترتیب دے کر جین بنانا ہوگا اور اس کو زندگی دینی ہوگی، پھر بھی اس کی اس اتفاقی تخلیق کا امکان کروڑوں میں ایک کا ہے، اور بالفرض اگر وہ کامیاب بھی ہو جائے تو اس کو وہ اتفاق یعنی ایکسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ اس کو اپنی ذہانت یعنی انٹیلیجنس کا ایک نتیجہ قرار دے گا۔ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، پیج 87۔ اس بحث کو میں ایک امریکی عالم طبیعیات جارج ارل ڈیوس کے الفاظ پر ختم کروں گا۔ اگر کائنات خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر خالق کے اوصاف رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ کائنات خود خدا ہے۔ اس طرح اگرچہ ہم خدا کے وجود کو تو تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ نرالا خدا ہوگا جو بیک وقت ما فوق الفطرت بھی ہوگا اور مادی بھی۔ میں اس طرح کے کسی محمل تصور کو اپنانے کے بجائے کیسے خدا پر عقیدے کو ترجیح دیتا ہوں جس نے عالم مادی کی تخلیق کی ہے، اور اس عالم کا وہ خود کوئی جز نہیں بلکہ اس کا فرما روا اور ناظم و مدبر ہے۔ The Evidence of God، پیج 71۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 63۔